یہ اس صفحے ہم کوشش ویسے ہو سکتا ہے 5ویں آیت بھی لے لیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اس ہفتے ہم 4 آیتیں ہی پڑھیں گے، تو اس ہفتے کا ہمارا سبق یہ 4 آیتیں ہیں۔ اقترب للناس، لوگوں کے قریب آ لگا ہے۔ ہم نے کل ایک بات کی تھی کہ قربہ اور اقتربہ کا فرق کیا ہے۔ اقتربہ کے اندر کہ باقاعدہ کسی منصوبے کے تحت، ٹھیک ہے، کسی پلان کے تحت، کسی منصوبے کے تحت لوگوں کا حساب بالکل قریب آ لگا ہے۔ واو کے بارے میں کیا کیا تھا ہم نے بات؟ وا جو ہے یہ کون سی ہے؟ حالیہ ہے۔ وا جو ہے یہ کون سی ہے؟ حالیہ ہے۔ ظاہر ہے کچھ لفظ آپ کو یاد کرنے ہی پڑیں گے۔ وہ جو اینڈ کے معنی میں اردو میں جو اور ہوتا ہے، اور کے معنی میں جو واو ہے اس کو وہ کہتے ہیں واو عطف کی، واو العطف۔ وہ جو اور کے معنی میں واو ہے اس کو کہتے ہیں واو العطف، عطف والی واو، ٹھیک ہے۔ اچھا، حالیہ وائل کے معنی میں جو واو ہے اس کو بولتے ہیں واو حالیہ یا واو الحال، ٹھیک ہے، واو الحال یا واو الحالیہ۔ وا کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ اس حال میں کہ ہم وہ لوگ ہیں فی غفلت، ایک غفلت میں۔ ہم نے کہا کہ غفلت نکرہ ہے، اس سے کیا ذہن میں آتا ہے، کیا معنی آپ کو نکلتا ہے کہ ایک ایسی کہ جو تصور کرنے کی ہو۔ فی غفلت، ایک غفلت، ایسی غفلت جو آپ کے جو شخص سن رہا ہے بس تیرے تصور کرنے کی ہے وہ غفلت، ٹھیک ہے۔ محرضون، یہ اسم فاعل ہے اعراض سے۔ محرض کسے کہتے ہیں؟ منہ پھیرنے والا۔ محرض منہ پھیرنے والا، اس کی جمع محرضون۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت محرضون، قریب آ لگا ہے لوگوں کے، انسانیت کے، ان کا حساب اس حال میں کہ وہ سراسر غفلت میں ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے ایک دو اور باتیں کی تھیں کہ یہ جو عین شروع کے اندر حساب کا ذکر ہے، انسانوں کے حساب ہونے کا، جس سے مراد قیامت ہے، جس سے مراد انسانوں کے سارے اعمال ان کے پیدا کرنے والے کے آگے پیش ہونا ہے، تو اس سے جو ہے وہ انسانیت کا سر تسر خدا کے آگے جواب دہ ہونا، پابند ہونا، یہ معنی اس کے اندر بھرپور طور پر نکلتا ہے۔ اور انسان کو خدا کی جواب دہ اور خدا کی پابند مخلوق ماننا، اور جو کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے ان چیزوں کا سراسر اس کے ہاتھ میں امانت ہونا، جس کو کسی نے کسی مقصد کے لیے دیا ہے اور وہ دیکھنے کے لیے دیا ہے کرتا کیا ہے، اور عنقریب اس کی بابت وہ پوچھنے والا ہے۔ تو یہ سٹیٹس جو ہے ہم نے کہا کہ یہ براہ راست اور پہلی ہی آیت ہمارے دور کے ایک شرک کی نفی کرتی ہے اور بالکل اس کا ابطال کرتی ہے ہمارے قلوب، ہمارے ذہنوں کے اندر، جس شرک کا نام لبرلزم ہے، جس کا کہنا ہی یہ ہے کہ انسان آزاد ہے اور کوئی اس کو پابند کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہم نے کہا کہ ہماری اس صورت کی پہلی ہی آیت نے ہمیں بتا دیا کہ انسان انگ انگ کسی کا پابند ہے، اس کی ایک چیز اس کی اپنی نہیں ہے، جو کچھ اس کو دیا ہے وہ کسی کا ہے، اور عن قریب وہ اس سے اس سارے کا پوچھنے والا ہے۔ اچھا، اور دوسری پھر ہم نے کیا بات کی تھی کہ آپ جس وقت اس آیت کو پڑھتے ہیں تو جو چیز آپ کے قلب پر وارد ہونی چاہیے انشاءاللہ العزیز، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس حساب کے حوالے سے اکثریت جو انسانوں کی ہے اس کا کیا ہے وتیرہ، اس کا کیا ہے عمل، کہ وہ سراسر اس سے غفلت میں ہے اور اس سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ اور جس وقت آپ اس کو پڑھ رہے ہیں یا آپ اس کو پڑھتے ہوئے حالت قیام میں ہیں تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ سبحان اللہ، یہ کوئی قرآن کہہ رہا ہے کسی کے بارے میں کہ وہ غفلت میں ہے، اور میں ہوں ہی اپنے رب کی طرف کو رخ کیے ہوئے، رب کی طرف کو متوجہ کیے ہوئے ہوں، جو کہ بالکل غفلت سے الٹ حالت ہے۔ یہ کل کی ہوگی، اس کا میں نے تھوڑا سا میں نے کہا کہ ریکیپچر کر لے ہم کل کے جو ہم نے آیت پڑھی تھی۔ آج کی آیت ما یاتیہم، ما جو ہے، اچھا ما بھی کئی سارے معنی کے لیے آتا ہے عربی میں، یہ ما نافیہ، اور اکثر و بیشتر ما نافیہ ہی ہوتا ہے، یہاں پر ما نافیہ ہے، نگیٹ کرنے والا،
یأتی آنا، اتا یأتی آنا، ہم ان کے پاس، ما یأتیہم نہیں آتا ان کے پاس۔ یہ ہم کی ضمیر بھلا کس کی طرف کو جا رہی ہے؟ پچھلی آیت میں جو الناس کا ذکر آیا تھا نا، اقترب للناس، جو سارے جو عام انسان ہیں جن کے بارے میں کہا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ ایک سرتسر غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کی حالت کو مزید بتاتے ہوئے کہتے ہیں ما یأتیہم نہیں آتا ان کے پاس، من ذکرن کوئی ذکر۔ اچھا، کیونکہ انشاءاللہ ہم نے اب قرآن پڑھنا ہی ہے مل کر، تو کچھ چیزوں کو ہم ایک اصولی مطلب بتاتے چلے جائیں گے، بعض اوقات ریپیٹ کریں گے تب تاکہ آپ کے ہاں وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ اچھا، ذکرن جو ہے یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، ذکرن نکرہ ہے، اس سے پہلے من ہے۔ اچھا، من کا ویسے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں بھلا؟ کچھ آپ کو اندازہ ہی ہوگا، من ایک پریپوزیشن ہے سے۔ اچھا، یہاں پر ہم سے نہیں ترجمہ کرتے ہیں، یہ من اس کو تنکیریہ کہتے ہیں، من تنکیریہ کہتے ہیں۔ یہ نکرہ کے معنی کو بڑھانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نکرہ کا ایک معنی ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے نکرہ کا معنی ہم نے، تو جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی تو اینی کے معنی میں۔ اچھا، وہ اینی کے معنی میں نا اضافہ کرنے کے لیے من آپ کر دیتے ہیں۔ انگریزی میں بسا اوقات کہتے ہیں واٹ سو ایور، ہوتا ہے واٹ سو ایور، یار کوئی بھی۔ آپ بعض اوقات اردو میں تو ہم کوئی کو لمبا کر کے وہ معنی لیتے ہیں، یار کوئی بھی تو ڈھنگ کا کام تو کرتا ہو۔ اچھا، جب آپ کوئی کو زیادہ لمبا کرتے ہیں نا تو وہ اتنا ہی آپ کو نا اس کی نالائقی کا معنی جو ہے نا واضح کرنے میں ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ آپ تپے ہوئے ہوتے ہیں نا کسی پہ، یار کوئی تو کام ڈھنگ کا کریے۔ اب یہ آپ نے کوئی کو لمبا کیوں کیا ہے بھلا؟ اس نکرہ کے معنی کو اضافہ کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں میں کسی بھی قسم کا کام تم ڈھنگ کا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بسا اوقات نا، اچھا انسان ہے نا، اس کی تسلی نہیں ہوتی، بسا اوقات مسئلہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لفظ جواب دے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ لفظ جواب دے جاتے ہیں، تو پھر آپ ان میں کچھ لفظوں کو شامل، بلاغت اصل میں یہ ہے، بلاغت اصل میں یہ ہے۔ عربی کے اندر آپ نکرہ بولتے ہیں، نکرہ کے معنی کو بڑھانے کے لیے وہ کوئی جو اردو میں لمبا ہوتا ہے نا، اس معنی کو کرنے کے لیے نا نکرہ سے پہلے من لگاتے ہیں۔ اب اس میں من کا ترجمہ سے نہیں ہوگا، بلکہ من جو ہوتا ہے وہ نکرہ کے، اس کو من تنکیریہ کہتے ہیں۔ کوئی سا بھی، من ذکرن کوئی بھی ذکر نہیں آتا ان کے پاس، مر ربہم ان کے رب کی طرف سے، مر ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدثن، محدثن اپ ڈیٹڈ، محدث اپ ڈیٹڈ۔ یہ بھلا کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں اس کے نیچے زیر ہے محدثن، بھلا کیوں؟ کہ یہ ایڈجیکٹو ہے ذکر کا۔ ایڈجیکٹو جانتے ہیں عربی میں اس کو ہم صفت اور موصوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں ناؤن اور ایڈجیکٹو۔ گڈ بوائے، گڈ کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے، بوائے کیا ہے؟ ناؤن ہے۔ اچھا، اس ناؤن کے لیے ہم اردو میں عربی میں کہتے ہیں موصوف، اور جو ایڈجیکٹو ہے اس کو ہم کہتے ہیں صفہ، ٹھیک ہے، صفت اور موصوف۔ تو ذکر کیا ہے؟ موصوف ہے، اور محدث اس کا صفت ہے، اس کا ایڈجیکٹو ہے۔ بیچ میں نا ایسے وہ ایک انٹرول سے آ گیا ہے، مر ربہم بیچ میں سے آ گیا ان کے رب کی طرف سے، تو اصل میں محدث جو ہے نا ساتھ آنا چاہیے تھا، بیچ میں بس ضرورت کے لیے مر ربہم کا لفظ آ گیا۔ اصل میں کیا تھا؟ من ذکرن محدثن، اصل میں کیا تھا؟ من ذکرن محدثن، کوئی اپ ڈیٹڈ ذکر، کوئی نیا ذکر۔ اچھا، الا مگر، الا مگر۔ اچھا، عربی میں نا عام دستور ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں یار جب بھی میں تجھے کہتا ہوں تو یہ کرتا ہے۔ اب عربی میں بالعموم جو ہے نا اس کو پہلے وہ کرتا ہے کہ ما یاتی، جب کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ذکر آئے الا مگر یہ ایسا کرتے ہیں۔ وہ معنی جو آتا ہے نا جب بھی ایسا ہے، تو عربی میں پہلے نگیٹ کیا جاتا ہے، بعد میں الا کہہ کے اس کی استثناء کی جاتی ہے اور وہ معنی لیا جاتا ہے۔ تو بالعموم اردو میں جنہوں نے بامحاورہ ترجمہ کیا ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ذکر آتا ہے یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی میں یہاں پر کیا ہے؟ نافیہ ہے،
ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، نہیں آتا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر، کوئی اپڈیٹڈ ذکر۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے میں ذکر کا معنی نہیں کر رہا فی الحال، کیونکہ مجھے اس پہ کچھ گفتگو کرنی ہے۔ الا مگر، استمعوہ سنتے ہیں وہ اس کو، استمعوہ سنتے ہیں وہ اس کو۔ اچھا، سمع یسمع اور استمع یستمع میں فرق کیا ہے؟ جو ہیئر اور لسن میں ہے، ٹھیک ہے؟ سمعوہ ہیئر اور استمعوہ لسن، ٹھیک ہے؟ استمعوہ مگر وہ اس کو سنتے ہیں، وہم، واو پھر حالیہ آ گئی ہے، یہ واو کون سی ہے؟ پھر حالیہ ہے۔ وہم اس حال میں کہ وہ یلعبون کھیل رہے ہوتے ہیں، یلعبون کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب پوری آیت کا تھوڑا بامحاورہ ہم ترجمہ کریں گے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتا ان کی طرف کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے جو نیا ہو، مگر یہ اس کو سنتے ہیں کھیل کی حالت میں، کھیل یا تفریح کے طور پر اس کو یہ سنتے ہیں، کھیل تفریح کے طور پر یہ اس کو سنتے ہیں۔ یہاں ایک نا، یہ قرآن مجید میں بہت کثرت کے ساتھ مستعمل لفظ ہے ذکر۔ میں چاہوں گا، کیونکہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کے ہی طالب علم ہیں اور طالب علم بننے جا رہے ہیں، تو کچھ لفظ ایسے ہیں کیونکہ بہت ریپیٹڈلی مطلب وہ استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں، تو پھر ایک ہی بار ان الفاظ کو اچھا ٹھیک کھول کر بیان کر دیا جائے، تاکہ دوبارہ کبھی آئے تو پھر آپ کو اتنا کھول کر بیان نہ کرنا پڑے۔ اچھا، یہ لفظ ذکر کیا ہے؟ ویسے تو اردو میں بھی عربی کا یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ذکر کا مطلب بتانا، ذکر کا مطلب بتانا، بولنا، اچھا، یاد دلانا، یہ ذکر کا جو موٹا سا مطلب ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ اس کو آپ ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جب کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شیطان کی کوئی ایک بات تھوڑی دیر کے لیے ان پر چل کے ہو جاتا ہے نا، انسان ہے تو کوئی شیطانی خیال آیا، آدمی اس میں بہہ گیا۔ اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان کی کوئی چال ان پر چل گئی اور شیطان کا کوئی بہکاوا ان پر اثر کر گیا، تذکروا تو وہ جاگ گئے، تذکروا ان کو یاد آ گیا۔ تو یہاں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ آپ بھولے ہوئے تھے، آپ اس سے ناواقف تھے، وہ آپ کے ذہن میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو ذکر کا لفظ آپ کو پتہ ہے غفلت کے برعکس حالت کے لیے بولے تو ذکر کا ایک استعمال کیا ہے کہ وہ غفلت کا اپوزٹ ہے۔ اچھا، ایک تو اس چیز کو آپ یاد رکھیے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں تذکیر کرتے ہیں۔ تذکیر کا مطلب کیا ہے؟ اب میرا خیال ہے کہ وہ نا اصل پوائنٹ پر انشاءاللہ اب آپ آ جائیں گے۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات والد ہوتا ہے یا استاد ہوتا ہے، کہتا ہے کہ، بلکہ شاید اگر میں اس کو پنجابی میں کہوں تو شاید وہ مضمون ہوں گے، دسیا کافی ہے کہ نہیں؟ یہ جملہ اس کے اندر چھپی ہوئی تھریڈ کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ دسیا کافی ہے کہ نہیں؟ کیا مطلب، کیا لیتے ہیں آپ؟ کہ بھئی یا تو میں کر کے دکھاؤں تجھے، یا اگر تیری قسمت اچھی ہے تو تجھ کو بتا دینا کافی ہو جائے۔ اچھا، تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے، تو اللہ جو ہے نا خالص اپنی مہربانی سے کچھ دیر کے لیے صرف بتاتا ہے آپ کو۔ اچھا، انبیاء بھیج کر کچھ دیر کے لیے بتاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ دکھائے گا بھی، ٹھیک ہے؟ تو کسی حقیقت کو زبان کے طور پر بتا دینا جس کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جو عمل سے متعلق ہے، تو کسی حقیقت کو بتانے کی حد تک جو ہے وہ انسان کے تک پہنچا دینا، یہ ہے ذکر۔ یہ وجہ ہے کہ آپ بالعموم تراجم میں ذکر کا مطلب نصیحت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر بھی، آپ دیکھیں نا اگر تراجم کسی کا بھی، کہ ان کے پاس ان کے رب سے کی طرف سے کوئی بھی نصیحت نہیں آتی۔ اچھا، ویسے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ذکر کا معنی نصیحت کب ہے؟ نصیحت بھی تو ویسے مطلب عربی ہی کا لفظ ہے اور ذکر بھی عربی ہی کا لفظ ہے، تو ذکر نصیحت کا معنی کیوں ہو گیا؟
آپ قرآن مجید کے تراجمے پڑھتے ہو، بسا اوقات ایک مبتدی نہ سوچتا بھی، حالانکہ بہت صحیح ترجمہ کرتے ہیں وہ، ذکر کا مطلب نصیحت، بھلا کیوں؟ این وہی کہ میں بتا رہا ہوں تجھ کو، تو نصیحت یہی ہوتی ہے نا، کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں سمجھ جا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نہ سمجھا تو پھر وہ ہو جائے گا جو بتانے میں اس کا حق ادا کر لیا گیا ہے۔ اچھا تو یہ ہے، تو ذکر کا مطلب نصیحت، تو اچھا اس کا جو ہے نا اسی سے ایک اور استعمال نکلتا ہے، اس رکوع کے آخر میں نا ایک وہ آیت آ رہی ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہوئی ہے جس کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ اچھا ذکر کا مطلب ہم سبق بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سبق لیتے ہیں کہ وہ چیز جو تم کو پڑھائی سمجھائی جا رہی ہے یہ تمہارا یہ اس سے تم سبق لے لو، تو جو چیز آپ سمجھ جاتے ہیں اس کو آپ اپنا سبق کے طور پر لے لیتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس کا جو انجام ہے اس کے حوالے سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو اس وجہ سے نا یہ ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیوں قرآن مجید کو ذکر کہا ہے؟ عام آدمی جو ہے نا، یہ جب تک میں ساری وضاحت نہیں کی تھی شاید آپ کے لیے مشکل ہو کہ قرآن مجید کو ذکر کیوں کہا گیا ہے۔ پھر قرآن مجید کو ذکر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ کچھ ایسی حقیقتوں کا بیان ہے جن کو بہتر ہے کہ الفاظ میں تم کو بتا دیا جائے تو تم کو سمجھ آ جائے، ورنہ جب وہ آ جائیں گی نا تو پھر معاملہ بالکل اور ہو جائے گا، تو اس وجہ سے قرآن مجید کو ذکر کہا گیا ہے، کچھ بہت بڑی بڑی حقیقتوں کو الفاظ میں تم کو بتا دینا۔ تو اس وجہ سے ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے، ذکر کا معنی سبق بھی ہے، ذکر کا معنی پتے کی بات بھی ہے جس سے انسان کو سمجھ آ جائے، جس سے انسان بیدار ہو جائے، جس سے انسان کسی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں پلیکھے میں نہ رہے، پلیکھے میں نہ رہے، بالکل صحیح مفہوم ادا کرتا ہے ذکر اس کا کہ انسان کسی، یہ پلیکھے کے لیے کیا اردو میں صحیح لفظ ہوگا جی، اردو والے میرا خیال ہے ہاں، مطلب وہ معنی نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو مطلب اس سے نکال دینے والی چیز کو ذکر کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ کتنا ریلیونٹ لفظ ہے ذکر قرآن مجید پر، اگر یہ بولا جائے، نبیوں کی بتائی ہوئی بات کے لیے بولا جائے، نبیوں کو کہا جائے فذکر انما انت مذکر، تیرا تو ہے ہی مذکر، مطلب لوگوں کو بتا دینے والا، کیونکہ پھر باقی کام ہمارا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی یاد کے لیے جو ہے وہ جو حالت ذکر ہے غفلت کے مقابلے پر، تو غفلت، بھول، انجانا پن، ٹھیک ہے، جہالت، اس سے نکالنے والی شے کو ہم کیا کہیں گے؟ ذکر۔ غفلت، بھول، انجانا پن، جہالت، ان ساری چیزوں سے نکالنے والی بات کو ہم کہیں گے کہ یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی ملٹی پرپز لفظ ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، بہت ساری اس کی جہتیں ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے تو میرا درخواست ہوگی کہ ان ساری چیزوں کو بے شک آپ نوٹس بنا لیں، یہ انشاءاللہ عزیز بہت سارے حوالوں سے آپ کو یہ لفظ کام دے گا، اور آج سمجھیے کہ آج کے سبق کا ہے ہی بنیادی یہی سبق، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس جو بھی پتے کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ تھوڑا سا لوز ترجمہ کر رہے ہیں، کسی بھی آپ قرآن مجید مترجم میں آپ کو یہ لفظ نہیں ملیں گے، اس وجہ سے کہ میں مضمون آپ پر واضح کر چکا ہوں، آپ تھوڑے سے لفظوں سے نا میں اس کو تھوڑا سا مکمل سا کر رہا ہوں کہ کوئی پتے کی بات، ایسی چیز جو تمہارے جاننے کی تھی، ایسی کوئی بھی چیز جب ان کے پاس آتی ہے۔ اب تھوڑا سا ہم یہ اس پر کریں گے محدث کیا ہے؟ اچھا یہ کچھ لوگوں نے تھوڑا بہت یہ علم الکلام فلسفہ میں بھی وقت ضائع کیا نہیں کیا ہے، یہ حادث اور قدیم کی بحث آپ کو پتہ ہے؟ حادث قدیم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہو، اور حادث وہ جو پہلے نہ ہو، اس کی کوئی ابتدا ہو، اس کو آپ حادث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کی کبھی کوئی ابتدا نہ ہو تو اس کو آپ قدیم کہتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کی ساری صفات یہ کیا ہیں؟ قدیم ہیں، اور مخلوقات ساری کیا ہیں؟ حادث ہیں، یا پھر حادث محدث جن کو حادث کیا گیا ہو۔ حادثہ بھی اسی سے ہے نا کہ ایک دم ہو گیا، ہیپننگ کے معنی میں حادثہ ہوتا ہے۔
اچھا، آپ کو پتہ ہے یہ باقاعدہ امام احمد کو جب کٹہرے میں پیش کیا گیا تو وہ جو معتزلیوں کے جو امام تھے وہ یہی آیت پڑھ کے امام احمد کو جو ہے نا وہ دلیل دے رہے تھے کہ قرآن مجید تو مخلوق ہے. قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ من ذکر من ربہم محدث، کہ ذکر تو قرآن مجید ہی ہے نا. یہ تو تقریباً اس پہ اہل تفسیر متفق ہی ہیں. خال کوئی کہتا ہے کہ اس سے کچھ اور مراد ہو سکتی ہے. تو ذکر سے مراد اس آیت میں قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید کی جو صفت ایڈجیکٹو کی گئی وہ ہے محدث. اچھا، محدث معتزلہ کہتے ہیں ہمیں تو دلیل مل گئی کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ محدث ہے. محدث ہوگا تو پھر مخلوق ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر جی معتزلہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید مخلوق ہے. اہل سنت کہتے ہیں قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے. اس کا جو ہے نا وہ جواب دیے گئے، بلکہ وہ اہل تفسیر نے اس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کوئی تفسیر اس آیت کی اس کے تحت بھی کہا ہے. کہتے ہیں کہ اس محدث ہونے کا تعلق کلام کے ساتھ نہیں، ذکر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تنزیل کے ساتھ ہے. پہلے نہیں اترا ہوا تھا، اب یہ اتار دیا گیا. پہلے آپ کو، یعنی تو یہ آپ کے لحاظ سے محدث ہے. پہلے آپ کے علم میں ہی نہیں تھی، پہلے آپ نے سنا ہی نہیں تھا قرآن، جب اترا ہی نہیں تھا تو آپ کو کہاں ہو. تو جب اتر آیا تو اب آپ کے لیے یہ نیا ہے. اس معنی میں یہ نہیں ہے. تو یہ ایسی ایک کلامی سی بحث ہے، ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت نہ ہو، لیکن آج کل ظاہر آپ کو پتا ہے آپ انہیل بھی کرتے ہیں نا اس طرح کی چیزیں ادھر ادھر، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تھوڑی سی علمی اس کی وضاحت ہو جائے. تو قرآن مجید محدث اس معنی میں ہے کہ انسانوں کو پہلے یہ معلوم نہیں تھا، اب یہ ان کو معلوم ہو گیا. انسانوں کی جہالتیں دور کرنے کے لیے قرآن مجید کے مختلف حصے ایک کے بعد ایک آتے ہیں اور انسانوں کے لیے نئی نئی حقیقتوں کا انکشاف ہوتا ہے. یہ ایک بہت خوبصورت معنی ہے اور ایک بالکل صحیح معنی بھی ہے. تو محدث ہمارے حوالے سے، محدث خود اس قرآن مجید کے حوالے سے نہیں ہے کہ یہ پہلے مطلب ہے یہ تھا نہیں تو پھر بعد میں کہیں سے استغفر اللہ وجود میں آ گیا، تو وہ بات نہیں ہے. اچھا، بہرحال یہ چھوٹی سی ایک وضاحت تھی، اس کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ پوچھیں گے بھی نہیں ہم آپ سے جب آپ سے سبق سنیں گے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو آسمانی اسباق آتے ہیں ان کے ساتھ ایک رویہ ان لوگوں کا ہے جن کا حساب پر ایمان نہیں ہے. وہ حساب جو سٹی انسان کے گم کر دے گا. اچھا، تو ان کا رویہ اس پر کیا ہوگا کہ وہ اس کو سیریسلی نہ، تو سمعہم وہم یلعبون کے کھیل تفریح کے طور پر یہ اس کو سنتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سیریس نہ ہونا. تو کہتے ہیں قرآن مجید کی جو دوسری آیت ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ہر وہ شخص جو اس قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے اس کو اس قرآن کے بارے میں کتنا سیریس ہونا ضروری ہے. وہ نہیں اس کو سیریسلی لیتے اس وجہ سے کہ ان کا حساب پر ایمان نہیں ہے. پھر تیرا تو ایمان اس حساب پر ہے، تو تیرا کیا معاملہ ہے اس قرآن کے ساتھ؟ تو بھی تو سیریس نہیں ہے. تجھے بھی کیا کو خاص لگے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اس نے اتارا ہے، کیا نہیں اتارا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا اس حساب پر ایمان ہے اور اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ ذکر جو ہے وہ نازل فرمایا جا رہا ہے، تو پھر ایک شدید قسم کی سنجیدگی آپ کے اوپر طاری ہونی چاہیے اس کو پڑھتے ہوئے. اور یہی دراصل اس حساب پر بھی اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھنے کا ایک بہت واضح مظہر یہی ہوگا کہ آپ کی زندگی سراسر سنجیدہ ہو جائے اس قرآن سے متعلق. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی.